السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ لأہلہ۔ زندگی میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں، موتی، ٹوٹکے بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی بظاہر کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن وہ زندگی پہ اثر رکھتے ہیں، وہ نسلوں پہ اثر رکھتے ہیں، وہ دعاؤں کو بدل دیتے ہیں، وہ تقدیروں کو بدل دیتے ہیں، وہ عرش پہ لکھے لوح محفوظ کے قلم کو اللہ کے خزانوں سے مٹوا کے ہماری دعاؤں کے مطابق لکھوا دیتے ہیں۔ کچھ چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری نظروں میں چھوٹی ہیں، لیکن عرشوں میں ان کی بڑی عظمت، بڑا وقار ہے، بہت زیادہ۔ یہ جو بے زبان مخلوق ہے، کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، بے زبان مخلوق کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، ان کی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے، ان کی دعاؤں میں بڑی طاقت ہے۔ ایک درویش تھے، فرمانے لگے کہ میں پریشان تھا، ایک دم دل میں ہول اٹھا، میں چل پڑا۔ اور کیوں چل پڑا؟ رات کو میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک جوان ہے اور جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا؟ کہا بس میری غلطیاں۔ کہا تیرا کوئی وارث نہیں جو تجھے دعا کرے، استغفار کرے، تجھے کوئی اعمال کا ہدیہ کرے؟ کہا ماں ہے، اس نے دوسری شادی کر لی، مجھے بھول گئے۔ میں نے اس کی والدہ کا نام، پتہ وغیرہ پوچھا، چل پڑا۔ اس کے گھر گیا تو کہا اس کی ماں اپنے شوہر کے ساتھ سمندر پہ نہانے گئی ہے۔ میں اس کی طرف چل پڑا تو دور سے کھڑے ہو کے میں نے آواز دی، تیرا فلاں بیٹا ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کی یہ کیفیت ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا وہ جہنم کی آگ میں ہے، اس کے لیے کوئی صدقہ، اس کے لیے کوئی خیرات، اس کے لیے کوئی دعا، کوئی اعمال، کوئی تسبیحات اس کے لیے؟ میں پتہ نہیں کس کیفیت میں تھی، اللہ کی بندی، پانی کا چلو بھر کے ایسے پھینک دیا، کہا جا، میں نے اس کے لیے صدقہ کر دیا۔ درویش کہتے ہیں مجھے حیرت ہوئی کہ مائیں اتنا جلد اپنی نسلوں کو بھول جاتی ہیں، اتنا جلد اپنی اولادوں کو بھول جاتی ہیں۔ میں چپ کر کے واپس آ گیا۔ رات کو خواب میں دیکھا تو اس جوان کو دیکھا تو بڑی عالی شان زندگی، لاجواب زندگی، عالی شان کمال۔ میں نے پوچھا اور وہ مجھے کہنے لگا اللہ تیرا جزائے خیر دے، اللہ تجھے جزائے، تیرا ہدیہ مل گیا۔ کون سا ہدیہ؟ کہنے لگا میرا وہ ہدیہ نہیں تھا کہ جو پانی والا؟ وہ کیا؟ کہا جس وقت میری ماں نے پانی کا چلو بھر کے پھینکا، ایک کیڑا پیاسا تھا، اس کے منہ میں پانی گیا، اس کی پیاس بجھی، اس نے دعا کی، میری بخشش ہو۔ عمل چھوٹا ہے، بظاہر تو نظر نہیں آتا، بظاہر نظر نہیں آتا، پر اس چھوٹے عمل کے اندر بڑی تاثیر ہے اور بڑی طاقت ہے۔ وہ نسلوں کے فیصلے، وہ بخشش کے فیصلے، وہ عطاؤں کے فیصلے کروا دیتا ہے، وہ رحمت کے فیصلے کروا دیتا ہے۔ چھوٹا عمل، چھوٹا عمل۔ یہ آج شکر کا ایک عمل ہے، گڑ شکر کا عمل ہر سال ہوتا ہے، ہر سال۔ میرے گھر کے نا چونٹیوں نے ہمیں ہر سال اپنا گھر کی صفائیاں کرتی ہیں، اس میں مٹی ذرے ہوتے ہیں، مری ہوئی چونٹیوں کا قبرستان بھی باہر نکالتے ہیں۔ آپ غور کریں گے ذرا، میں بچپن سے بیٹھ کے ان کو دیکھتا تھا، تو میں نے بیٹے سے کہا میں نے ان کے گھر کے ساتھ نا تھوڑی سی شکر رکھ دے اور کہے کہ ہمیں بڑا گھر اللہ سے دلوا دے۔ اچھا وہ دیکھتے تھوڑی شکر ہوتی، وہ شکر اپنے پاس لے جاتے۔ یہ عمل ہوتا رہا، یہ عمل ہوتا رہا، لیکن صرف عمل نہیں ہوا، پھر فیصلہ بھی ہو گیا۔ دعائیں کرتے ہیں۔ سورۃ النمل چونٹی قرآن پاک میں ہے، ہٹو بچو قرآن میں آیا ہے،
سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے. یہ الفاظ قرآن میں ہیں کہ ہٹو بچو کر رہی ہے. ایک چونٹی نے اپنے لشکر کا فکر کیا, اللہ نے اس کو قرآن کی آیت بنا دیا. اللہ کے ہاں کسی کا احساس کرنا, کسی کو نفع پہنچانا, کسی کو نقصان سے ہٹانا اتنا قیمتی ہے کہ ایک چونٹی نے صرف احساس کیا, اللہ نے اس کو قرآن پاک کی آیت بنا دی اور قرآن پاک میں نازل کر دی. کچھ چھوٹے عمل ہوتے ہیں, چھوٹے عمل. انارکلی تھانے کے ایک ایس ایچ او تھے. ہر منگل کے دن ہم ایک جگہ بیٹھتے تھے, اہل فکر و نظر. میں بھی طالب علم بیٹھ جاتا تھا منگل کے دن. پرانی بات ہے. مجھ سے کہنے لگے کہ یہاں ایک فالودے والا ہے انارکلی میں, اس کے مقابلے میں کئی لوگوں نے فالودے کی دکانیں کھولی, اور فالودہ کہتے ہیں اسی کا بکتا ہے, اور لوگ اسی میں لیتے ہیں چاہے سخت سردی ہو اور برف پڑ رہی ہو, اس کی دکان پہ گاہک نظر آئے گا. تو میں نے اس سے پوچھا, اس کے مالک سے, وہ اس وقت زندہ تھے, یہ مجھے اس انارکلی تھانے کے ایس ایچ او نے یہ بات بتائی. انہوں نے پوچھا کہ میں نے پوچھا یہ اتنا عروج, اتنا کمال, یہ اتنا کس لیے ہے؟ کہنے لگے یہ سب کچھ ایسے ہے کہ کسی نے مجھے بتایا. میں صبح کی سیر کرنے جاتا ہوں راوی کے کنارے, میں تھیلا ہاتھ میں رکھ لیتا ہوں, شکر بھی ہوتی ہے, چاول بھی ہوتے ہیں اس میں, چیزیں بھی. وہ شکر چاول وہ چیزیں اٹھا کے میں بلوں میں ڈالتا جاتا ہوں, کیڑوں مکوڑوں کے بلوں پہ. وہ دعائیں کرتے ہیں, ادھر بلوں پہ شکر کی لائن لگتی ہے, ادھر میری دکان پہ لائن لگ جاتی. عمل تو چھوٹے ہوتے ہیں. آج جو عمل آپ کرنے لگے ہیں, شکر کا ہر سال ہوتا ہے, آپ جیسے مخلص دیوانے انتظار کرتے ہیں. چھوٹے ہوتے ہیں پر یہ عرشوں سے فیض دلواتے ہیں. چونٹیاں, کیڑے مکوڑے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں. مولا اس نے میرا گھر آباد کیا تو اس کا گھر آباد کر دے, اس نے میرے در آباد کیا تو اس کا در آباد کر دے, اس نے مجھے کھلایا تو اس کو کھلاتا پلاتا جاؤ اور پہناتا جاؤ. یہ دعائیں بڑا کام کرتی ہیں. ان دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے, ان دعاؤں میں بڑا کمال ہے. چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں جن کو بعض اوقات انسان کر کے بھول جاتا ہے, لیکن وہ چھوٹے عمل زندگی کو سنوار جاتے ہیں, نظام کو سنوار جاتے ہیں, برکتوں کے دروازے کھلوا جاتے ہیں. بے زبانوں کا خیال کرنا, ان کی ایک دنیا ہے, کیڑے مکوڑوں کا ایک جہان ہے, ان کا ایک نظام ہے, ان کے ایک فرشتہ ہے, کپیکج, ان کا ایک دنیا کائنات ہے. یہ ایسے عمل نہیں ہے, ان عمل کے پیچھے تاریخ ہے پوری, ان کے پیچھے اہل بیت اور صحابہ کی زندگی کے عمل ہیں, ان کے پیچھے اولیاء صالحین کی ترتیب ہے, ان کے پیچھے ثبوت ہیں, سندیں ہیں. اگر میری ناواقفیت ہے اور مجھے پتہ نہیں ہے تو وہ میرا قصور ہے, وہ میری ناواقفیت ہے, اور وہ مجھے پتہ نہیں تو میرا قصور ہے, وہ میرا قصور ہے. عشق والا ہمیشہ عقیدت کی دنیا میں, عشق والا ہمیشہ عشق کی دنیا میں عمل کو لیتا بھی ہے, کرتا بھی ہے, مانگتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے. یہ شکر کا عمل بہت طاقتور عمل ہے. اس عمل کو کریں گے, اس میں اور شکر ملائیں گے, اس کی 40 پوڑیاں ملائیں گے, اس میں اور جتنی شکر ملا لیں حسب توفیق 40 حصے کریں گے. قبرستان میں, کہیں صاف جگہ پہ, کہیں بھی گھر میں, کہیں بھی کیڑے مکوڑوں کی بلوں پہ
روز ایک پوڑیا ڈالیں گے یا جتنے دنوں میں 40 پوڑیاں پوری ہو جائیں، وقفہ ہو جائے، کوئی حرج نہیں. یہ زندگی میں مٹھاس گھول دیتی ہے، یہ زندگی میں شیرینی گھول دیتی ہے، یہ زندگی کی کڑواہٹ ختم کر دیتی ہے، یہ لمحوں اور سانسوں کی کڑواہٹ ختم کر دیتی ہے. یہ وہ عمل ہے اور اس عمل کی وہ تاثیر ہے اور اس عمل کا یہ کمال ہے، اس عمل کا یہ کمال ہے. میرے پاس اس کے حوالے ہی حوالے ہیں، میرے پاس اس کے واقعات ہی واقعات ہیں، میرے پاس اس کی زندگی کی تاریخ ہے پوری. میں نے ساری زندگی کچھ نہیں سیکھا، میں نے یہی سیکھا کہ انسانیت کو نفع دینے کے گر سیکھوں. دعویٰ نہیں کرتا، علم میں بھی کمی ہے، عمل تو ہے نہیں، تقوی کا دعویٰ نہیں ہے، خاتمہ دل خیر ہو جائے یہ پتہ نہیں ہے. پر ساری زندگی ایک چیز کی تلاش کرتا رہا، کہاں انسانیت کی خیر ہو، کہاں مخلوق کا نفع ہو، کہاں مخلوق کا بھلا ہو. پھر بھی اخلاص کا، سچا ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. ایک دوسرا عمل آج آپ کر رہے ہیں، اپنے ناخن کا. پہلی قوموں میں خطا ہو جاتی تھی، جس عذر سے خطا ہوتی تھی اس عذر کو کاٹنا پڑتا تھا. کپڑے پہ جہاں ناپاکی لگ جاتی تھی اس کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا. اس امت کے لیے رحمت اور برکت، رحمت للعالمین میرے کملی والے کی، رحمت للعالمین ہے میرے کملی والے کی، میرے کملی والے کی رحمت للعالمین ہے کہ اس حصے کو نہیں کاٹنا پڑتا. ناخن کاٹ دیں، ناخن کاٹ کے اس میں عمل کر دیں، جسم کی بلائیں، وبائیں، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، حالات، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. کتنے لوگوں نے، ملینز کی ملینز لوگوں نے اس عمل کو آزمایا جو ہم نے عمل دیا، ہم نے جو عمل کیا. 2024 تک کی میرے پاس یہ رپورٹ ہے 2024 تک کی کہ 25 ملین اس کے ویوز فیس بک پر اور 2.25 ملین یوٹیوب پر. یہ 2025 تک کی ہے. او دنیا نے اس عمل کو آزمایا. ناخن کاٹیں، سامنے رکھیں اور ایک تصویر پڑھیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اور اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون میں تصور کریں میری بیماریاں ختم، مر گئیں، میرے روگ مر گئے، میرے جادو مر گئے، میرے جنات، اثرات، بندشیں، نظر بد، میری جتنی چیزیں سب ختم ہو گئیں، ختم ہو گئیں، ختم ہو گئیں. پھر ان ناخن کو کسی سفید کپڑے یا سفید کاغذ یا کسی ٹیشو سفید میں لپیٹ کے، پھر وہ لپیٹے ہوئے کو سامنے رکھ کے پڑھیں اور اسی کو زمین میں دفن کر دیں. بہت لوگوں نے آزمایا. جسم سے بیماریاں چنی جاتی ہیں، جسم سے روگ چنے جاتے ہیں، جسم سے تکلیفیں چنی جاتی ہیں اور دکھ ختم ہو جاتے ہیں. ایسے دکھ ختم ہوتے ہیں انگ انگ میں سے، روئے روئے میں سے، بال بال میں سے. آپ اگر آج بال اور ناخن نہیں لائے تو پریشان نہ ہو، انہی ناخنوں کا تصور کر لیں جو ہاتھوں میں پاؤں میں موجود ہیں، انہی کا تصور کر لیں اور یہی ناخن پھر کاٹ کے جب اپنے مقام پہ جائیں عید کے بعد، یہی ناخن کاٹ کے سامنے رکھیں کسی سفید کاغذ میں، کسی سفید کپڑے میں یا کسی سفید ٹیشو میں، اور اول آخر درود پاک کے ساتھ ایک تصویر پڑھنا ہے، بسم اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا. ایک تصویر اور اس تصور کے ساتھ میری تمام بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، سفلی چیزیں، کالی چیزیں، سب ختم، انا للہ ہو گئیں، سب ختم ہو گئیں. طاقتور عمل ہے. ناخن جسم کا حصہ ہے، اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کبھی ناخن کاٹ کے پھینکا نہ کریں، ایک بال نہ پھینکا کریں، ایک ناخن نہ پھینکا کریں، دفن کیا کریں. جنات ناخن اٹھاتے ہیں، دفن کیے ہوئے نہیں اٹھا سکتے.
ان پہ جادو کرتے ہیں، میرا 40 سالہ تجربہ ہے، اور یہ صرف میرا تجربہ نہیں ہے، میرے پاس مستند کتابوں کے ثبوت ہیں۔ میری کوشش ہے کہ میں ہر عمل کا ثبوت پیش کروں، پھر بھی دعویٰ نہیں، اپنی لا علمی کا اظہار ہے، اعتراف ہے۔ اسی طرح بال ہیں، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالوں پہ بھی جادو ہوا تھا، جب دشمنوں نے جادو کیا تھا، اس وقت بال بھی تھے اور ان پہ جادو ہوا تھا، اور اللہ پاک نے خصوصی اپنے حبیب کا تحفظ فرمایا، اور معوذاتین قل اعوذ برب الفلق اور ناس نازل ہوئی، خصوصی علاج نازل ہوا، خصوصی علاج نازل ہوا، خصوصی۔ یہ عمل ہے، ہاں رواج میں چلے گئے، انفرادی لوگوں نے کیے، عمومی زندگی میں یہ عمل چلے گئے، انفرادی طور پہ کیے، کسی درویش نے کروا دیے، کسی مخلص نے کروا دیے، کسی بندے نے خود انفرادی کر لیے۔ اجتماعی آواز اور اجتماعی نظام، اس کی سعادت اللہ نے عبقری کو دی ہے۔ پوری امت میں اجتماعی آواز اور اجتماعی نظام، یہ تو وہ عمل ہیں جو چھپائے جاتے ہیں، یہ تو وہ عمل ہیں جو بتائے نہیں جاتے، یا پھر اپنے خاصان خاص کو، بیٹے کو، خلیفہ کو، کسی زندگی بھر خدمت کرنے والے خادم کو ساری عمر کی خدمت کے بعد یہ عطا کیے جاتے ہیں۔ عموماً تو یہ چیزیں عام نہیں کی جاتی۔ یہ سعادت اللہ پاک نے عبقری کو دی ہے، تسبیح خانے کو دی ہے کہ اس سعادت کو عام کیا جائے۔ سن ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ آپ عاشق بیٹھے ہیں، بال کا عمل یا مانے وہ پڑھیں گے، اگر ناخن اور بال جمع ہے جدا نہ کریں، ایک دائیں ہاتھ میں پکڑ کے اس کو بیٹھیں گے تو اسی پہ انا للہ پڑھ لیں گے، بالوں کا ناخن کی نیت کریں گے، اور پھر اسی کو ہاتھ میں لے کے بالوں کا عمل یا مانے وہ پڑھیں گے۔ ان بالوں کے اوپر ادریس کے پاس ایک بندہ آیا کہ چہرہ سارا بھرا ہوا ہے دانوں سے، بال گر رہے ہیں، دماغ خالی ہے، جسم کمزور ہے، طبیعت ہر وقت بیماریاں، گھر میں تکلیف ہیں۔ آپ نے اپنی کشفی نظر سے دیکھا، اور کشفی نظر سے دیکھ کے فرمانے لگے اس کے ایک ایک بال اس کے ساتھ گھنگرو بدے ہوئے ہیں، اور جنات ان گھنگروں سے جھول رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ اس کے ایک ایک بال کے ساتھ گھنگرو بندے ہیں، اور شیطانی کالی چیزیں ان بالوں کے ساتھ جھول رہی ہیں۔ وہ نظر تھی، اس نظر کے بارے میں شک کیوں کیا؟ خون کا قطرہ، پخانے کا قطرہ، پیشاب کا قطرہ لے کے وہ مائکروسکوپ خوردبین کہتی ہے یہ ہے، رپورٹ میں یہ ہے، تو کہتے ہیں لاجواب ہے، اس پہ تو شک نہیں کیا۔ انگریز کی مشین پہ شک نہیں کیا، روحانیت کی مشین پہ کیسے شک کرتا ہے؟ تو روحانیت کا نظام اس پہ شک کرتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اسے گھنگرو کیسے بندھا ہوا ہوتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ ہمیں تو بال نظر آتے ہیں، تو مجھے تو خون کا قطرہ نظر آتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس خون کے قطرے میں اور بھی سیز بھی ہیں، سرخ ذرات بھی ہیں، سفید ذرات بھی ہیں، پلازما بھی ہے۔ اس خون کے قطرے میں ڈینگی کے جراثیم بھی ہیں، اس خون کے قطرے میں کورونا کے جراثیم بھی ہیں، ان خون کے قطرے میں ٹائیفائڈ بھی ہے، اس خون کے قطرے میں ملیریا بھی ہے۔ خون میں کیا ہے؟ کیوں کہانیاں چلائی ہوئی ہیں تم نے؟ اور بھائی کیا کیا ہوا ہے؟ لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے، ڈب ڈبی پہ نچا رہے ہو، یہ خون کے قطرے میں یہ ہے؟ عقل کرو، ہمیں پاگل بناتے ہو۔ وہاں تو کوئی نہیں کہتا، وہاں تو کوئی نہیں کہتا۔ ہاں ٹھیک ہے، رپورٹ لاجواب، یہ خطرناک آئی ہے، انہیں کا رپورٹ اوکے ہے، چلو الحمدللہ، انہیں کا رپورٹ میں کمی بیشی آئی ہے، اب علاج کرنا پڑے گا، اس کا تو جا کے گریبان نہیں پکڑا، یا اس سے جا کے بحث نہیں کی، یا اس کے بارے میں پریس کانفرنس تو نہیں کی۔ ہاں ہمارا قصور نہیں ہے،
पहले दिन से रूह की दुनिया का सबक ही नहीं मिला कि बेटा बड़ा होके क्या बनेगा। पहले दिन से रूह की दुनिया का सबक ही नहीं मिला। पहले दिन से पूछा कि बड़ा होके क्या बनेगा, उसने मैं ये बनूंगा, ये बनूंगा। ये बनना कोई गुनाह नहीं है, ना कोई जुर्म है, लेकिन रूह की दुनिया का इंसान बनना पहले है। बच्चा जब शरारत कर रहा हो उसे ये नहीं कहते आदमी बन, बंदा तंग कर रहा हो उसे ये नहीं कहते आदमी, कहते इंसान बन। आदमी आदमी अंतर है, कोई हीरा है कोई कंकर है। खून के कतरे के अंदर एक दुनिया है, तो बालों के एक एक बाल के अंदर भी एक दुनिया है, एक निजाम है, जिसे जैसे खून के कतरे को मेरी आंख नहीं देख सकती, इस तरह बाल की दुनिया को, नाखून की दुनिया को, शक्कर की दुनिया को मेरी आंख नहीं देख सकती। ये चेहरे वाली आंख है, वो दिल वाली आंख देखती है। जैसे चेहरे की आंख खून के कतरे को, पखाने के टुकड़े को नहीं देखती, पेशाब के कतरे को नहीं देखती, बलगम को टेस्ट करते हैं थूक को नहीं देख सकती। वो एक और आंख होती है जिसको हम खुर्दबीन की या माइक्रोस्कोप वो आंख कहते हैं, वो देखती है। इस तरह ये एक दुनिया है, एक जहान है रूहानियत का, इसको ये आंख कभी नहीं देख सकती। ये आंख वो देखती है कि ये बाल है, ये आंख देखती है शक्कर है, आंख देखती है नाखून है, बस ठीक है। नाखून जिस्म से इलाका करके फेंक दो, बाल इलाका करे फेंक दो, इससे क्या होता है? तो फिर खून के कतरे से क्या होता है? वहां एक यकीन की दुनिया है, यहां भी यकीन की दुनिया है। वहां एतकाद की दुनिया है, यहां भी एतकाद की दुनिया है। ये एतमाद एतकाद, एतमाद एतकाद और यकीन, ये मंजिलों पे परवासें कराता है, ये तय करवाता है। ये कहता है मुझे मंजिल पे पहुंच जाऊंगा, मैं यकीन के साथ चलूंगा, और इंसान मंजिल पे पहुंच जाता है। तस्बीहाना वो राज ढूंढ ढूंढ के लाता है इंसानियत के लिए, दुखियारों और गम के मारों के लिए, बगैर किसी फर्क और नफरीक, नस्ल, रंग के, मजहब के, फिरके के, इंसानियत के लिए कि जहां इंसानियत के रोग, इंसानियत के गम, इंसानियत के दुख दिल जाए और इंसानियत को राहत मिल जाए। एक कोशिश है, 100 गलतियां हो सकती हैं, 100 खामियां हैं, और एक कोशिश है। कामिल जात अंबिया और रब की है। हम अपने कामिल होने का कैसे एतराफ करें या नारा लगा नहीं कर सकते। आज ये 3 अमल हैं, ताकरात है, हर ताकरात में अमल है। हर ताकरात में एक रात में नोट दिया जाएगा बरकती। कौन सी रात है? 27 की रात को एक खिजली तावीज की कुरानदाजी होगी, जो मेरे मुर्शिद को, उनके बड़ों को, फिर उनके बड़ों को, फिर उनके बड़ों को खिजर अलैहिस्सलाम से मिला, और वो मुझे मिला, और वो मैं खास साथ में बैठ के लिखता हूं। जितने लिखे जाते हैं, कभी 70, कभी 80, कभी 85, कभी 90, बस इस तरह के लिखे जाते हैं, और उनकी कुरानदाजी होती है। और उनके बारे में कई वाकयात हैं कि तावीज का चमड़ा रहता है, तावीज निकल जाता है, या तावीज ऊपर नीचे हो जाता है। ये वाकयात बहुत ज्यादा हैं। 29 की रात को मैं सबसे मुसाफा करूंगा, आपसे मुसाफा करूंगा, मैं मुसाफा नहीं करूंगा। कमली वाले के मेहमानों को से की हाथ की बरकतें लूंगा, ख्याल करना, आपके हाथ की बरकतें। मैं जब भी मुसाफा करता हूं, मैं अपने चेहरे पे हाथ फेरता हूं, कौन तेरा दोस्त है जिसके हाथ से मेरा हाथ लगा। मैं अपने बच्चों के चेहरे पे, सर पे हाथ फेरता हूं कि बेटा ये बरकतें हैं इन अल्लाह के मेहमानों की। कौन इनमें वली है, कौन कुतुब है, कौन गौस कलंदर, कौन नजीब अबरार, कौन सादिकीन में से है, सालिहीन में से है, अल्लाह के करीब कौन है, कौन अल्लाह का दोस्त है, किसके साथ अल्लाह का कुर्ब है, किसके साथ अल्लाह का ताल्लुक है, कौन है। हर ताकरात में पैकेज हैं, हैरत अंगेज दुनिया है, और आखिरी अशरे में चांद रात तक आपने क़याम करना है, और आप खुशकिस्मत हैं, आप ये सारे रूहानी पैकेज पा, झोलियां भर, बरकतें पा, बस्ते बना,
गठनियां बना सर पे ताज धर के जब अपने मकाम पे जाएंगे। घरों में जगमग है, खेतों में जगमग है, फैक्ट्रियों में दुकानों में जगमग है। रिस्क की, इज्जत की, बरकत की, सेहत की, तमंगरी की, खुशहाली की मुबारक हो। जगमग है, रहमत राहत है, अता बरकत है, करम और शिफा है। कहां कहां से मोती ढूंढे, कहां कहां से लिए और मजमे को आके दे दिए। सारा दिन शक्कर ही पैक करते रहे बेचारे। कई दिनों से आपके लिए शक्कर पैक कर रहे हैं। अभी बेरी के पत्ते दिए तो बेरी के पत्ते ही पैक कर रहे हैं, बना रहे हैं, खिदमत किए जा रहे हैं। किताबें हैं, किताबें छाप के दी जा रही हैं, कटोरे बना के दिए जा रहे हैं, थैलियां सी के आपको दी जा रही हैं। क्यों? शाही मेहमानों को खुद तकलीफ क्यों हो? शाही मेहमानों को तो मेजबान सब कुछ देता है। ये मेरे जिम्मे है, आप शाही मेहमान हैं, आपकी निस्बत अल्लाह और उसके हबीब के साथ है। आइए, आप फारूक आजम सिद्दीक अकबर हैदर करार के मेहमान हैं, हुसैन हसनैन करीमैन के मेहमान हैं, अकील के मेहमान हैं, अब्बास के मेहमान हैं। आपकी निस्बत बहुत ऊंची है, आप तो शाही मेहमान हैं। तो शाही मेहमानों को खुद उठने की तकलीफ नहीं दी जाती, उनके पांव पकड़ के उठाया जाता है। आ जाएं, सहरी कर ले, पांव पकड़ के आ जाएं, इफ्तारी कर लें, आ जाएं, आपके लिए चाय तैयार है, आपके लिए खाना तैयार है, आप तनावल फरमा लें, आपके लिए पंखे हैं, जनरेटर की सहूलत है, लाइटें आ रही हैं, जा रही हैं। आपकी सहूलत के लिए, आपके एहसास के लिए, आपके बैतुल खला हम खुद धो रहे हैं, आपके लिए निजाम रोशनी और सफाई का, हवादारी का कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? शाही मेहमान है, शाही मेहमान। आपको तो देखना सवाब है। मैं वसूख से कह रहा हूं, मैं आपको तसल्ली के लिए नहीं कह रहा, को तो देखना सवाब है। आपसे हाथ मिलाना, मेरा जी चाहे मैं सबसे हाथ मिलाऊं। बाज़ औक़ात लोग भागते हैं हाथ मिलाने के लिए। मैं मशवरे कर रहा होता हूं, ये शोभा क्या है, ये शोभा क्या है, ये शोभा क्या है। आज के पकौड़ों पे मैंने अच्छी खासी, मेरी तबीयत खराब हुई। आज के पकौड़ों की क्वालिटी पे मैंने इनसे कोई मौजमा नहीं किया, आज की क्वालिटी पे मैंने कोई इनको कबूल नहीं किया। मेरा एहतजाज था कि आज के पकौड़ों की क्वालिटी मैंने नहीं मानी। मेरा सारा दिन यही रहता है इनका भला हो। मेरी कड़वी कसैली सुनते भी हैं और अच्छा कहते हैं, चलो यार है क्या करें, चंगिया या मंदिया, चंगा मंदा यार जैसे भी आ निभावी सोनिया। ये सब शाही मेहमानों के लिए। ये सारी लड़ाई झगड़े से मुराद एक दूसरे से मुज़ाकरा, लड़ाई झगड़े से मुराद, ये सब शाही मेहमानों के लिए है। आप शाही मेहमान हैं, आपको एहसास है कि आपकी अजमत क्या है, आपका वकार क्या है, आप किस मकसद के लिए जमा हो रहे हैं। आपका मकसद एक जात की तलब है, आपका मकसद अल्लाह का नाम, उसकी सच्ची राहतें रहमतें पाना है, झोलियां भरना है। तो जिस मकसद के लिए आए हैं, तो उस मकसद के लिए अल्लाह भी आप पे तवज्जो करता है। मुसाफिर परदेसिया 2 पढ़, जमात हो रही है 4 पढ़ ले, अगर तेरी जमात नहीं 2 पढ़। अल्लाह भी रियायत करे, आपका एहसास करे। मैं कौन होता हूं आपका एहसास ना रियायत करने वाला? आपका बड़ा मकाम है। आया फिर शक्कर का अमल करते हैं, बड़ा ताकतवर अमल है, बहुत ताकतवर अमल है और इसके अंदर बहुत कुव्वत है। कितने खुशकिस्मत हैं, चांद रात तक के अमल के लिए अपने आप को आपने राजी किया। मन कहेगा अभी जा, तन कहेगा अभी जा, इसको समझा रहे हैं ठहर जा। सारी उम्र यही सड़कें गलियां बाजारें तो देखी हैं, अब तो इस जिस्म को कहे सुनना जरा गौर से, एक मोती दे रहा हूं, जरा गौर करना, जरा तवज्जो करना। ऐ जिस्म मान जा, सारी उम्र कब्र में सोना है, सारी उम्र तन्हाइयां तेरा विरसा है, सारी उम्र तन्हाइयां तेरी जिंदगी है, सारी नस्लों तक के तन्हाइयां मिट जाना तेरी मुकद्दर और नसीब में है।
باقی رہنا صرف اللہ کو زیبا ہے. جس مان جا اپنے آپ کو کہہ دے مان جا، اور مجھے رمضان تک چاند رات تک کے لیے نہ چھیڑ، مجھے چاند رات کے لیے زندگی کی ان راہوں کو سچا بنانے دے. میں بڑا بکھرا ہوا آیا ہوں، بڑا ٹوٹا ہوا آیا ہوں، در در کے ٹھوکرے کھا کے آیا ہوں. اے من، اب مجھے، اے نفس، اے شرارت، مجھے نہ چھیڑ، مجھے نہ ہرا. میں بڑا ٹوٹا ہوا ہوں، میں ٹوٹا ہوا ہوں. تسبیح خانے نے مجھے سہارا دیا ہے، آسرا دیا ہے. اپنے آپ کو روز سنبھالتے ہیں، اپنے آپ کو روز سنبھالتے ہیں، روز سنبھالتے ہیں اور روز اپنے آپ کو سنوارتے ہیں. یہ زندگی کا سب سے بڑا جہاد ہے، نفس کے خلاف جہاد اکبر ہے. یہ جہاد کرتے ہیں روز. آپ مجاہد ہیں، آپ کا اللہ کے ہاں مقام ہے. آئیں پھر اس شکر کو دائیں ہاتھ میں لیں، کھولنا نہیں ہے. خیال کرنا چٹائیوں پہ نہ گرے، دریوں پہ نہ گرے. اس کو دائیں ہاتھ میں لینا ہے. ابھی ہم نے آپ بہت سے عمل کرنے. آج ہمارا حروف تہجی والا عمل بھی ہے، ہمارا کشکول والا عمل بھی ہے، ہمارا مجرمانہ حاضری کا عمل بھی ہے، آج ہمارے سوال و جواب کی نشست بھی ہے. یہ شکر کا عمل بہت طاقتور عمل ہے، اور اس پہ ایک لفظ ہے بدو ہو. عبرانی اور سریانی زبان کے پرانے لفظوں میں، کتابوں میں مستند ثبوت کے ساتھ اس دور کا یہ اسم اعظم ہے، اور اس کے اندر بڑی طاقت ہے. حل المشکلات کے لیے، حاجات کے لیے، بیماریوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، ناکامیوں اور حالات کی سختیوں کو ختم کرنے کے لیے، حاسد اور دشمن اور شر پسندوں کے دفیع کے لیے، اور تکمیل کے جال کو توڑنے کے لیے. اس کے اندر بڑی طاقت ہے. اس کو دائیں ہاتھ میں رکھیں گے اور میرے ساتھ توجہ سے پڑھیں گے، اور پھر اس کی ترکیب میں نے بتائی ہے، اس کو ساتھ رکھیے گا پیکٹ پھٹ نہ جائے. جب عید کے بعد گھر تشریف لے جائیں، اس کے 40 حصے کریں، اس میں اور شکر ملائیں، اور کیڑے مکوڑوں کے بلوں میں حفاظت سے رکھیں، صاف جگہ پہ پاؤں نہ آئے، اور رکھتے ہوئے اپنی حاجت بیان کر دیں. یہ میری حاجت ہے، یہ میرا درد ہے. اے اللہ کی بے زبان مخلوق، میری حاجت، میرا درد. میرے پاس رمضان کے لنگر کے پیسے نہیں تھے، کہاں سے لاؤں؟ کئی سال پرانی بات ہے. خرچہ ہے، 4 مہمان آ جائے تو ہزاروں کھل جاتے ہیں. یہاں دن رات کا پیسے نہیں تھے. میں نے کیا کیا؟ کراچی گیا، ٹرک لیا چاولوں کا، پورا ٹرک. ایک بڑا جہاز، چھوٹی لانچ، چھوٹا جہاز، بڑی کشتی، اس پہ ڈالا ٹرک، اور اس کو دور لے گیا جہاں شفاف پانی، آلودہ پانی سے آگے شفاف پانی، مچھلیاں بھاگتی پھر رہی ہیں، اور پورا ٹرک ڈال دیا چاولوں کا. کس میں؟ سمندر میں. پورا ڈال دیا اور کہا اب دے. میں کہاں سے لنگر کھلاؤں؟ تیرے بندے مخلوق میرے پاس رجوع کر کے آتے ہیں، مجھے صبح شام کی سحری بھی مانگتے ہیں، مجھے بجلی بھی مانگتے ہیں، پانی بھی مانگتے ہیں، گیس بھی مانگتے ہیں، مجھ سے سارا ایندھن مانگتے ہیں. میں کہاں سے لاؤں؟ دے دیا اس نے. اب آپ کہیں گے کہیں سے چندہ ہو جاؤ، اب آپ دوربینیں لگائیں گے. کیونکہ اللہ کی مدد کو غیب سے آپ نے کہا، ہم نے اصل میں تجربے ہی نہیں کیے. تو پھر انسان اپنے اندازے لگاتا ہے. کئی عقل کل بیٹھے ہوتے ہیں، کئی سیانت المسلمین بیٹھے ہوتے ہیں، کئی امام العاقلین بیٹھے ہوتے ہیں. وہ کہتے کہاں سے آیا؟ سیانت المسلمین ہے، مسلمانوں کے سیانے لوگ. یہ تو لنگر کہیں اور سے ملتا ہے، ورنہ آپ نے کئی جگہ دیکھا 10 روپے جمع ہو رہے ہوتے ہیں، 100 روپے، 10 روپے، 50 روپے. دنیا ابھی بھی پریشان ہے، کہاں سے آ رہا؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. بدو. اور اس کے ساتھ جب پڑھیں گے نا
बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम या बुद्धू हो, बिस्मिल्लाह की एक ताकत और कायनात है, और इसके अंदर एक तासीर है, और इसके अंदर एक कुव्वत है, और इसके अंदर एक अजमत है, और इसके अंदर एक वकार है। ये लोग दीवाने हैं जो सारे इंतजार करते हैं ये रूहानी पैकेजों का, ताकरातों का, और दीवाने हो के यहां आते हैं। और पूरी दुनिया इस वक्त हमारे साथ बैठी हुई है, पूरी दुनिया। अगर आपके पास पूरी दुनिया में शक्कर नहीं, चीनी सामने रख लें, नियत कर लें, इतनी शक्कर चीनी पे ये अमल कर लें पूरी दुनिया में, वो भी हमारे साथ पढ़ लें, इंशाल्लाह पूरी दुनिया जितनी बैठी है हमारे साथ वो भी इस अमल में शामिल है, और उनको भी यही तासीर, यही ताकत, यही कमाल, यही बरकत, यही रहमत, यही इज्जत, यही अजमत और यही वादे अल्लाह के इंशाल्लाह उनके साथ भी है। आइंदा हाथ में लेके सर झुका के पूरी तवज्जो से पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बुद्धू हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बुद्धू हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बुद्धू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बुद्धू हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा तकब्बल। मुबारक अमल है, बाबरकत अमल है, सादतमंद लोग इसमें शामिल हुए हैं। नाखून का अमल है, और जो नाखून नहीं काट के लाए उनसे अर्ज यही करूंगा, अपने जो हाथ पांव के मौजूदा नाखून हैं उनकी नियत कर लें, और फिर अपने मकाम पे जब वापस जाएंगे काट के सफेद कपड़े, टिश्यू या कागज में सामने रख के अवल आखिर 3 बार दरूद पाक के साथ एक तस्बीह पढ़ेंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अपनी मुश्किल, मकसद, परेशानी, अपनी बीमारियों, तकलीफों, दुखों, अपने जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशों, अपने हालात, सख्तियों, इन सब का तस्वर करके पढ़ेंगे और फिर दफन करेंगे। और जो अभी अमल हो रहे ये भी अभी जो अमल हो रहा ये भी अपने पास रखेंगे। जब अपने मकाम पे जाएंगे रमजान के बाद फिर इसको दफन कर देंगे। इनका तो अभी अमल हो जाएगा। जिनके हाथ में नाखून है वो फिर वहां जाके करके उसको दफन करेंगे। तो नाखून हाथ में ले लिए और अपनी बीमारियों का, दुखों का, परेशानियों का, पहले नाखून का अमल होगा फिर बालों का अमल होगा। परेशानियों, दुखों का तस्वर करते हुए नाखून पे पढ़ें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पढ़ें सर झुका के, तवज्जो से, ध्यान से, अपने दुखों, बीमारियों, तकलीफों का सख्त तस्वर करते हुए।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ताकतवर अमल है, बहुत ताकतवर अमल है। रोगों, दुखों, परेशानियों, जिस्म के बाल बाल, अंग अंग, हिस्से हिस्से से तकलीफें, मुश्किलें, बीमारियां, दुख दूर, दुख दूर, दुख दूर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाल आपके पास होंगे, अगर नहीं है तो उसकी भी नीयत यही है। जब कंगा देंगे, कोई भी कंगा देंगे, आपके बाल हाथ आएंगे, उनको हाथ में सामने रख के एक तस्वीर पढ़ लेनी है, या माने होगी, या माने हो। ऐ जादू को मना करने वाले, जिन्नात को मना करने वाले, ऐ मेरे दुखों को मना करने वाले, ऐ मेरे रोगों को मना करके खत्म करने वाले, ऐ मेरे मसाइल को अपनी ताकत से मना करने वाले, ऐ मेरी मुश्किलात, कर्जों और बीमारियों को अपनी कुव्वत से खत्म और मना करने वाले, ऐ अल्लाह मुझसे कोई चीज मना नहीं हो रही, मैं थक गया हूं, लड़ लड़ के जंगें थक गया हूं, हालात की जंगें, मसाइल की जंगें, दुखों की जंगें, तकलीफों की जंगें, सारी उम्र जंगें ही जंगें लड़ी हैं। अपनी अपनी ताकत से इन सारी जंगों, इन सारे हासदों, इन सारे कीना परवरों और इन सारे कितमीर के जालों को तोड़ दे और मना कर, या माने हो। कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई रोग, कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई हासिद, कोई कीना परवर, मौला अपनी ताकत और अपने नाम की बरकत से इन सारी चीजों को तोड़ दे, मना कर दे, खत्म कर दे, या माने हूं, या माने हूं। तो बालों को अपने दाएं हाथ में रखें, तसव्वुर में, खूब तवज्जो में, और फिर इसके बाद इनको अपने वापस जब जाएंगे दफन कर दें, पढ़ें डूब के, इन मुसीबतों, परेशानियों, इन दुखों, हालात का तसव्वुर करके सर झुका के पढ़ें, या माने हो। और ये अमल हर हालत में हो सकते हैं, तीनों अमल।
اللہ پاک کی رحمت و آپ پہ ہمیشہ کرم ہو. بہت بابرکت عمل، بہت مبارک عمل، بہت سعادت مند عمل. اب نقش لکھیں گے، روز نقش لکھتے ہیں اور روز اس نقش کو پر کرتے ہیں. آج ہمارا نقش لام ہے اور یہ 2 لام ہے، 2 لام ہے اور دونوں لام آج ہم نے اکٹھے پر کرنے ہیں. اور قرآن پاک میں ان لام کا جو تذکرہ آیا ہے قرآن پاک میں 34,310 مرتبہ لام آیا ہے. اور اس کی اتنی طاقت، اتنی تاثیر ہے، اتنی قوت ہے. جن کے پاس مجبوراً نقش نہیں، دائیں انگلی سے بائیں ہتھیلی پر لام لکھے اور اپنی حاجت، اپنا تصور، اپنی مشکل پریشانی کا تصور کرتے رہیں لام لکھتے ہوئے. عمل میں شامل ہوں تاکہ عمل کی برکتوں سے محروم نہ ہوں. پوری دنیا میں جہاں مخلصین بیٹھے ہیں وہ بھی اسی طرح اسی عمل میں شامل ہوں. لکھنا شروع کریں لام، اور ساتھ ساتھ لام دل بولتے بھی جائیں، دل میں پڑھتے بھی جائیں اور لکھتے بھی جائیں اپنی حاجتوں کا تصور کرتے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تونگری کشکول کا عمل جس کے اوپر 45 بار یا قادر ہو یا نافع ہو، اللہ اللہ اللہ، صرف 45 بار پڑھنا. اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کا جلال اور کمال متوجہ ہوتا ہے. مسائل حل، مشکلیں دور، ناکامیاں ختم، دل کی مرادیں پوری. اور گٹھلیاں کون سی ہیں؟ وہ گٹھلیاں جس پہ لاکھوں کروڑوں ذکر، اعمال، تسبیحات پڑھے گئے. اللہ اکبر. تاک رات میں یہ عمل کرنے والے کیا نصیبوں والے، کیا برکتوں والے، کیا خوش نصیب ہیں، کیا سعید اور سعادت مند لوگ ہیں. یہ کیا مبارک عمل، کیا سعادت مند سعید عمل ہے.
یا قادر ہو یا نافع. اس کے بعد گٹھلیوں کو ہاتھ مار کے بدن پہ اس کی برکتیں لیں گے. بائیں ہاتھ میں پکڑیں گے کشکول کٹورا اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے 45 بار پڑھیں گے دل کی گہرائیوں سے ڈوب کے اپنے مسئلے مشکلیں پریشانیوں ناکامیوں کا تصور کرتے ہوئے یا قادر ہو یا نافع ہو اور کتمیر کے جال کو توڑنے کا سخت تصور کر پڑھیں. مجرمانہ حاضری کہ مولا مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں، بس تیری بارگاہ میں مجرم بن کے آیا ہوں. خود ہی کہتا ہے اگر رونا نہیں آتا رونے جیسی شکل تو بنا لو پھر بھی میں قبول کر لوں گا. اے اللہ مجرمانہ حاضری اور مجرمانہ شکل بنا کے تیری بارگاہ میں آ کے نا پھر تجھے تیرے ناموں سے پکارتا ہوں اور تیرے طاقتور ناموں سے پکارتا ہوں، اور ان ناموں سے پکار کے میں بیماریاں دکھ تکلیفیں مشکلوں سے نجات بھی چاہتا ہوں، تیری دوستی تعلق اور تیرا تعارف بھی چاہتا ہوں. اے سخی آقا میری حاضری کو قبول فرما لے. مجرمانہ حاضری میں اللہم بسم کا کہف کتمیر توجہ سے پڑھیں، سر جھکا کے پڑھیں، اپنے دکھ بیماریوں تکلیفوں کا تصور کر کے اور کتمیر کے جال کو توڑ دیں توڑ دیں توڑ دیں. اللہم بسم کا کہف کتمیر، اللہم بسم کا کہف کتمیر.
आमीन। कुछ ऐलानात हैं, थोड़ी सी तवज्जो फरमा लें। एक तो मैंने कितमीर के जाल को तोड़ने के लिए कुछ मुखलिसीन ने अपने जिम्मे अमल ले लिए हैं, मैं उनको मुबारक देता हूं। वो बाबरकत सादतमंद लोग हैं पूरी दुनिया में जो भरपूर तरीके से ताकतवर अमल कर रहे हैं, वो खुशकिस्मत हैं और पहले से तवज्जो ज्यादा बढ़ाएं। और दूसरा, 313 जानिसार मैंने ऐसे मांगे हैं जो 12,000 वाले नफिल बिस्मिल्लाह वाले पढ़ें और अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ रहे हैं और अल्लाह की मदद को करीब कर रहे हैं और कितमीर के जाल को तोड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह उनकी फतह है। रमजान की 25वीं शब में दमशुदा तेल, पानी और खजूर की झाड़ू वो खुद दिया जाएगा। ये सब चीजें खुद दी जाएंगी। इस साल की पहली 2025 की सूरज ग्रहण 29 मार्च हफ्ता को होगी और उसका आगाज 1:51 पर और 5:44 पर खत्म होगा। उसके अमल दिए गए हैं नेट पे। 11 जुमेरातों पर काली दुनिया, काले रोग, काले लोग का अमल और हजरत अली की दुआ का चिल्ला इंशाअल्लाह 24 अप्रैल से। बहुत सी खवातीन बाहर से खाना मंगवाती हैं ऑर्डर देकर। ऑर्डर लेने वाला आता है तो बेचारा चीखता रहता है, ये बहुत नामुनासिब बात है और उस पर कोई तवज्जो नहीं है। बाहर का मजमा बढ़ रहा है, क्या का बढ़ रहा है। पहले से सेहरी इफ्तारी में आप तशरीफ ले जाएं। और सोशल मीडिया पर अपनी कार्टून चैनल के नाम से कई फेक चैनल बन गए हैं। आप यूट्यूब के को खुद रिपोर्ट करें और उसकी दूसरी किस्त इंशाल्लाह शाम 7 बजे चांद रात को और ईद उल फित्र इंशाल्लाह 6:30 बजे। जमजम के कूलर बाहर लगे हैं, बहुत बाबरकत नक्श तावीज पानी है। बोतल मिलती है, बिल्कुल फ्री मिलती है, लेकिन उसको फेंके नहीं, ख्याल करना अदब का मकाम है। और एक दूसरे का ख्याल करके इंशाअल्लाह ताला एक दूसरे का ख्याल करके चलेंगे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत में चलेंगे। अपनी चैनल और अपनी मैगजीन को बहुत ज्यादा फैलाने की मेहनत करें और इसकी मन्नत माने। इंशाअल्लाह रहमतें बरकतें होंगी। आज से इंशाअल्लाह आपके लिए गोशाए जिक्र और तिलावत तबरक़ात वाले हाल में शिफ्ट करते हैं। काबा के गिलाफ की छांव में, आका के रोजे के गिलाफ की छांव में और कालीन इन बरकतों की रियाजुल जन्नत की तबर्रुकात हुजूर के मुंह मुबारक की छांव में इंशाअल्लाह आज से वो खोल दिया गया है। वही नफिल, वही तिलावत, वही तस्बीह, वही अमाल आप हजरात करेंगे और तबर्रुकात का भी फैज हासिल करेंगे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। हमारी दुआएं कबूल फरमा। अल्लाह हमारे इखलास अता फरमा, अखलाक अता फरमा, बरकत और आफियत अता फरमा। दिल की दुनिया आबाद कर दे, मन की दुनिया शाद कर दे, जज्बों को रोशन कर दे। इस दर से दूर न कर, महरूमी से बचा, बेकदरी से बचा। इन सबकी हाजतें पूरी फरमा, सबकी मुश्किलें हल फरमा। हमें दुनिया भी अता फरमा, आखिरत भी अता फरमा और दुनिया आखिरत की सारी जरूरतें गैब से पूरी फरमा। आमीन 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 बिरहमतिका या।
بدھ کے دن آپ حضرات کے سوال و جواب کی ترتیب ہے، اتوار کے دن خواتین کے سوال و جواب آئے ہوئے ہیں، اس میں آپ کے سوال بھی ہیں اور مستورات کے سوال ہیں اور ان کے جواب ہیں۔ آپ کے لیے خصوصی وقت نکالتا ہوں، جتنی قدردانی اور ادب سے بیٹھتے ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس سے انشاءاللہ۔ مستورات کے سوال ہیں، نفس اور شیطان سے کیسے بچا جائے؟ سوال ہے، آپ بتائیں گے کیسے بچا جائے؟ بتائیں۔ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، اور دوسرا روزے رکھیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ناک میں انگلی رکھ کے 66 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، اور یا قہاروں کا عمل بھی اس کے لیے بہت طاقتور عمل ہے۔ کہتے ہیں دانت صاف ہونے کے باوجود بھی منہ سے بدبو آتی ہے، اس کی وجہ معدہ ہے، اور معدے کی وجہ کھانا ہے۔ کھانے پہ کھانا ہے، نہیں کھانا تو کھانا ہے، کھا لیا تو کھانا ہے۔ کھانے پہ کھانا ہے، نہیں کھانا تو کھانا ہے، کھا لیا تو کھانا ہے۔ کھانا نہ ملے تو پھر لوگوں کو کھانا ہے۔ کھانا ہے، کھانا ہے، کھانے پہ کھانا ہے، کھا لیا تو کھانا ہے، مل گیا تو کھانا ہے، نہ ملا تو کھانا ہے، کھانے پہ کھانا ہے۔ کوئی نہ دے تو اس کو کھانا ہے، بہرحال کھانا ہے۔ یہ ہے منہ کی بدبو، تو کھانے پہ احتیاط کریں۔ ایک طرف کہتے ہیں مہنگائی ہے بہت زیادہ، ایک طرف کھانے کی دکانیں بے شمار کھل رہی ہیں، تو لوگ کھاتے ہیں نا، دکانیں کھل رہی ہیں۔ ایک ہمارا بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، ایک بورڈ لگا ہوا تھا بڑا کھانے کا، چھوٹا سا تھا، کہتے ہیں میرے منہ میں ڈالو یہ بورڈ والی چیز۔ وہ یاد ہے، چھوٹا بچہ تھا، اس کو نا بورڈ کے اوپر کھانے کا اشتہار بنا ہوا تھا، اس کو کہتے ہیں یہ کھانے والا چیز میرے منہ میں ڈالو۔ ہمارے یہاں باہرلے ملک سے ایک مہمان آئے تو ان کے بچے نا فریج کو ایسے کھٹکھٹا کے کہتے تھے یہ ہمارے ادھر ڈالو۔ فریج کا دروازہ نا ایسے کھٹکھٹاتے تھے، کہتی ہے ادھر ڈالو، فریج کے اندر جو ہے اندر ڈالو۔ وساوس آتے ہیں، اس کا علاج وہی ہے، گلا خراب ہے۔ یہ جتنے کھانس رہے ہیں نا، کھانس رہے ہیں اور پھر ہمارے پلگ جلا رہے ہیں ہیٹر سے کر کے، ہمارے سپیکر کا نظام ڈسٹرب کر رہے ہیں، اس کا بہترین حل پتہ کیا ہے؟ صبح نہار منہ کچھ نہ کھایا پیا ہو، اپنے گلے کو انگوٹھے سے تیل لگا کے، نمک لگا کے، یا کوئی نمک لگانے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا پانی لگا کے اس کو اٹھائیں، اندر کوا جو نیچے گرا ہوا ہوتا ہے نا، وہ اندر، اس کو ہلکا ہلکا ملیں اندر کر کے ملیں، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف، پھر نیچے۔ اس سے تھوڑی سی کھانسی آئے گی، بعض کر ابکائی بھی آ جائے گی۔ آپ دیکھیں کہاں جاتی ہے کھانسی، کہاں نزلہ، کہاں زکام، کہاں۔ اتنا بڑا ٹوٹکا ہے۔ اچھا، یہ ٹوٹکا ہم نے بچوں کے لیے بنایا ہوا ہے، بچے بیمار ہوں تو ہم پھر یہ ٹوٹکا بچوں کے لیے کرتے ہیں، حالانکہ بچے جب بوڑھے ہو جائیں ان کے لیے بھی ہے، بچے جب جوان ہو جائیں ان کے لیے بھی ہے، یہ سب کے لیے ہے۔
یہ چھوٹا سا ٹوٹکا سب کے لیے ہے، بہت زبردست ٹوٹکا ہے، بہت کمال ٹوٹکا ہے، چھوٹا سا۔ اور دوسرا، ناک میں تیل ڈالنا۔ میں نے اس دن بھی بتایا، 2-3 دن گلا خراب ہوا، فوراً ناک میں تیل اتنا ڈالا کہ میری حلق کے اندر گیا، تو پی لیا تو کیا حرج، اندر ڈالا، ناک کے اندر تیل ڈالا اور اس کے پھر زور سے کھینچا اندر ناک میں، 2-3 دن تیل ڈالا، ٹھیک، تو ناک میں تیل ڈالے۔ سر کے بال بہت کمزور ہیں، چھوٹے اور پتلے ہیں۔ بالوں کا تعلق 3 چیزوں سے ہے، یاد رکھیے گا، ایک معدے سے، ایک دماغی سوچوں سے، ایک ایڑیوں اور پنڈلیوں سے۔ اب آپ بتائیں اس کا حل کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ 3 چیزوں سے کیوں ہے؟ ہر بندہ اپنی ترتیب بتائے، یہ کیوں ہے بتائیں؟ ہاں، یہ دیکھیں کتنی بڑی بات، کھڑے ہو کے بتائیں۔ کہتے ہیں کہ بالوں کو خوراک نہیں ملتی، بہترین غذا اس کی تیل ہے، اور تیل سے مساج کیا جائے اور پاؤں سے بھی مالش کی جائے تیل سے، اور معدے کو ٹھیک، معدے کو صحیح رکھا جائے، اور دماغ کو۔ دنیا میں سب سے زیادہ بال گرنے کی وجہ سکرین ہے، موبائل کا سکرین، لیپ ٹاپ کا، ٹی وی کا سکرین ہے، اس سے بال گر جاتے ہیں، اس سے بال جھڑ جاتے ہیں، اس سے بال سفید ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اور تیل کا استعمال ختم ہے، مصنوعی چیزیں بالوں کو، سر کو لگائی جا رہی ہیں، اس کی وجہ سے بال کمزور ہیں۔ کہتے ہیں امتحان میں اعلی نمبر، اول پوزیشن کے لیے طاقتور عمل بتائیں آپ، کون بتائے گا؟ یا حسیبوں کے علاوہ بتائیں، یا حسیبوں ہمارا عمل ہے، آپ اپنے تجربات میں کوئی اور عمل بتائیں۔ ہاں جی، ہیں؟ 6 بسم اللہ 5 سورتیں۔ کہتے ہیں یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع 1200 بار۔ کہتے ہیں رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یہ پڑھنے سے کثرت سے۔ رب زدنی علما، اللہم نور قلبی بعلمک واستعمل بدنی بطاعتک وبارک وسلم۔ آپ نے کیا بتایا جی؟ اچھا جی، بیٹا بے روزگار ہے، وظیفہ بتائیں۔ بیٹا بے روزگار ہے، وظیفہ بتائیں۔ 2 وظیفے بتاؤں گا، ایک وظیفہ محنت، کیونکہ بیٹا پہلے دن کہتا ہے کہ مجھے 4 چیزیں چاہیے، گاڑی چاہیے، آخری گریڈ کی افسری چاہیے، ایئر کنڈیشن دفتر چاہیے، اور ایسی جاب چاہیے جس میں تنکا ٹیڑھا نہ کرنا پڑے، کیونکہ آج کی نسل جو ہے نا وہ محنت نہیں کرتی، محنت نہیں کرتی۔ ایک درویش تھے بہلوی صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ بیٹھتے تھے تو خدام ان کی خدمت کرتے تھے، تو فرمایا اپنوں کو دیکھو یہ کر رہے ہیں تو یہی چہرہ سامنے آئے گا، تم سامنے آؤ گے تو تم ہی سامنے رہو گے۔
تو بیٹے کو تو ایک تو یہ وظیفہ بتائے. وہ کہتے ہیں یہ چھوٹے پیسوں کی یہ کیا ہے, چھوٹے پیسوں سے تو میرا موبائل کا خرچہ ہی پورا نہیں ہونا. چھوٹے چھوٹے عمل سے, چھوٹی چھوٹی جاب سے, چھوٹے چھوٹے کاروبار سے انسان بڑا بنتا ہے. اور دوسرا اس کے لیے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ وظیفہ وہ پڑھے, گھر والے پڑھیں لیکن وہ لازم پڑھے, اسے بتائیں. بیٹا سگریٹ پینا شروع ہو گیا ہے, بری دوستوں کی عادتوں میں بیٹھا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسے ماں باپ نے وقت نہیں دیا, ماں باپ نے اپنے قریب نہیں رکھا. تو جو قریب رکھے گا اسی کی چیز منتقل ہوگی. ہمارے ہاں ایک صاحب تھے, میرے ہاں, اللہ پاک کا نظام ہے, اللہ نے 2020 میں وہاں سے نجات دلوائی. وہ اپنے دوستوں میں ہے, اس کے والد کو دیکھا تو وہ بھی دوستوں میں ہے, اس کا دادا بھی ایسے, اور بیٹا بھی رات کے 1:30 2 بجے 1 بجے آتا ہے. زندگی ایسے گزر رہی ہے لاجواب. تو پہلے تو اپنا من ماننا پڑے گا, پھر وہ تھوڑی سی نصیحت اگر کرو گے تو آگے تار گرم ہے, جوانی ہے, جوانی ہے نا, تو ایک پل کے اندر جوانی ہے, ہیٹر کی تاریں تیز ہو جائیں گے, وہاں بھی بہت سارا سہنا پڑے گا. ایک تو نسلوں کو وقت ہے, دوسرا حروف ثوامر. ایسے حروف قرآن پاک کے 13 ہیں جن میں نقطہ نہیں. اب ایک دوسرے کو بتائیں کہ حروف ثوامر کیا ہوتے ہیں, بتائیں. حروف ثوامر کیا ہیں بتائیں. صرف 13 بار بھی ہر نماز کے بعد پڑھ لیں, یا 1300 دفعہ اگر سخت ایمرجنسی ہے پڑھ لیں, تو اس کے بڑی طاقت ہے. کوئی بھی عادت چھڑوانے کے لیے اگر بندہ خود چھوڑنا چاہتا ہے یا کوئی چھڑوانا چاہتا ہے. شادیوں کی بات چلاتے ہیں, شادیاں نہیں ہوتی, شادیوں میں رکاوٹ ہے. یہ جو یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر ہے نا, یہ جہاں اور مسئلوں کے لیے ہے وہاں شادیوں کے لیے بھی ہے, اور بہت طاقتور ہے, بہت طاقتور, بہت ہی طاقتور ہے. یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر. اور اس کے علاوہ شادیوں کے لیے آپ کوئی آزمودہ ٹوٹکا بتا دیں, مختصر شادیوں کی رکاوٹ کے لیے. جی درود شریف کا چلہ, اس میں دعا کریں. اور یا حیو یا قیوم کہتے ہیں, بہت زیادہ پڑھیں. اور قرآن پاک کے غلاف سلائی کر کے خود ان کو لپیٹیں, قرآن پاک کے چڑھائیں شادیوں کے لیے. اور رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر کثرت سے پڑھیں شادیوں کے لیے. اور سورۃ رحمان 3 بار پڑھیں صبح کو, کیونکہ قرآن سورۃ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے. جی یا بدیع العجائب والی تسبیح. کہتے ہیں سورۃ بقرہ آزمودہ ہے شادیوں کے لیے, بہت آزمودہ ہے. کیا لفظ کہا آگے؟ نہ, 2 لفظ بولے ہیں. کہتے ہیں کرنٹن شرطن, نیا لفظ نکلا ہے, بندہ سیکھتا ہے ساری عمر. ٹھیک ہے, اچھی بات.
اس میں ایک واقعہ سنا. ایک خاتون مجھ سے کہنے لگی میری اتنی بیٹیوں کے بعد 6-7 بیٹیوں کے بعد بیٹا ہوا تو میں نے کیا کیا کسی سے سنا تو روز سورۃ بقرہ پڑھتی تھی. کہا قدرت کا ایسا نظام ہوا یوں بیٹی کی عمر شادی کی ہوتی تھی منتیں کر کے لے جاتے تھے اور کہتے تھے ہمیں جہیز نہیں چاہیے. میری ساری بیٹیاں رانی ہیں سورۃ بقرہ کی وجہ سے. روز پڑھتی تھی اور اتنی زبان پہ تعریف جاری ہو گئی تھی. کہا کہ پھر میری 10-15 منٹ 20 منٹ لگتے تھے سورۃ بقرہ پوری ہو جاتی تھی. کیا مرید کے حالات کی خبر مرشد کو ہوتی ہے؟ اگر اللہ علم کھول دے تو. کیوں؟ سارا علم اللہ کے پاس ہے. اگلا ہے مرشد کی توجہات کیسے حاصل کی جائے. توجہات کے لیے من کا پاک ہونا ضروری ہے. جس من میں وسوسے بدگمانی یا شک ہوگی وہاں توجہات کیسے مل سکتا ہے. کمر اور ٹانگوں کا درد ٹانگ سن ہے ٹیکے لگوائیں کوئی فرق نہیں. رکوع کے اٹھتے ہوئے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی یہ اور دوسرا میتھی دانہ اور چھوٹی الائچی اس کو باریک پیس کے 1 چمچ صبح شام. 1 سال کا بھانجا ہے جھٹکے لگتے ہیں ٹیسٹ کروائے مرگی نہیں ہے. اگر جھٹکے لگتے ہیں تو اس کے سر پاؤں کی مالش کریں. کانوں میں خالص گائے کا دیسی گھی ڈالیں ہلکا نیم گرم ٹھنڈا نہ ہو. تھوڑا ڈالیں ملے کانوں کو زیادہ تھوڑا ڈالیں ملے کانوں کو زیادہ. اور چھوٹی الائچی سفید زیرہ خشک دھنیا چھوٹی الائچی سفید زیرہ خشک دھنیا اور سونف 50 گرام مصری 250 گرام باریک پیس کے بچے کو دن میں 3-4 دفعہ. بڑا ہے تو 1 چھوٹا چمچ چھوٹا ہے تو آدھا چمچ اس سے چھوٹا ہے تو 1/4 چمچ. نواسے بدتمیز ہیں بچے بدتمیز ہیں اس کا کیا کیا جائے. بچے بدتمیز نہیں ہوتے شرارتی ہوتے ہیں اور وہ گھر میں دیکھتے ہیں کہ گھر میں کیا ماحول ہے زبان کون سی استعمال کر رہے ہیں ماں باپ اس میں گالی ہے کیا ہے. میں گھر گیا تو باپ نے ایک موٹی گالی دی گالی دے کے کام ہو گیا. جب ہم تو دیر کے بعد بیٹھے تو کہتے ہیں آپ ان کو سمجھائیں گالیاں نہ دیں. میں نے کہا پہلے میں نے کہ والد صاحب کو محبت سے پاؤں پکڑ کے کہوں گا. فوراً کہے بس کیا کروں منہ سے نکل جاتی. میں کس طرح ان کے منہ سے بھی نکل جاتی. حضرت تب پتہ ہے میں بے وسیع ہوں. تو پہلے تو اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا. اور پھر یہ یا مانعوں کا وظیفہ بہت طاقتور ہے. بیٹا باہر کے ملک میں ہے کام کرنا چاہتا ہے دعا فرمائے. 60 سال کی عمر ہے کھانسی ختم نہیں ہو رہی. ٹوٹکا میں نے آپ کو بتایا ہے. شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے شوہر نے دوسری شادی کر لی. ایک ہمارے ہاں ایک عرب آیا کلو پاکستانی مسکین کلو پاکستانی مسکین اثنين 3 4 زوجين في ما شاء الله. سارے پاکستانی مسکین ہیں تمہاری ایک بیوی ہے. مجھے یاد ہے پتہ نہیں کہاں کا عرب تھا میں جا رہا ہوں اور میری دوسری بیوی نے تیسری بیوی کی ترتیب بنائی ہوئی ہے بس جا کے نکاح ہونا ہے. میری دوسری بیوی نے تیسری بیوی کی. یہاں ہمارے ہاں لاہور میں لکڑ منڈی ہے وہاں ایک بابا ملا مجھے کہنے لگا اسلام میں یک زوجیت کا نظام نہیں ہے. میں نے بیٹے کی شادی کی شرط رکھی تھی کہ میں اس کی دوسری شادی کروں گا.
बेटी दी, शर्त रखी दामाद से तो दूसरी शादी करेगा। बात समझ में? ये मुझे बाबे ने खुद कहा, मैंने बेटी दी तो शर्त रखी दामाद से कि तो दूसरी शादी करेगा। हमारे मुआशरे में अगर दूसरी शादी हो भी जाती है, उसके अंदर फिर औरत दूसरों को बर्दाश्त नहीं करती। हमारे मुआशरे में बस अगर बर्दाश्त हो जाए, एक दूसरे को मोहब्बत प्यार हो। मेरे पास ना एक अम्मा आती थी, बूढ़ी, छोटे छोटे बच्चों को लेके, और बच्चों की दवाई लेने आती थी। मैंने पूछा किसके बच्चे? कह रहे मेरे हैं। बच्चे छोटे होते थे, अम्मा की उम्र बड़ी। पता चला कि शौहर ने दूसरी शादी की। इसने कहा, अब उसको सहेली कहती थी, अब ये मेरी सहेली है। इतनी मोहब्बत मैंने देखी, सारा घराना मुझसे दवाई लेता था, वे दोनों आती थी, बच्चे, सारे बच्चे बड़ी अम्मा ने पाले, सारे बच्चे बड़ी अम्मा ने पाले। मैंने बड़ी मोहब्बत देखी, बहुत मोहब्बत देखी। ये मोहब्बत बर्दाश्त से होती है, दरगुजर से होती है। बर्दाश्त और दरगुजर से होती है। वरना बेचारा बंदा कहता है कि अल्लाह बस 2-4 साल इनको मैं मुकम्मल कर लूं, फिर बुला ले। बस एक का मकान बन गया, दूसरी का बना लूं, एक सेटलमेंट हो गई, दूसरी की कर लूं, फिर अल्लाह पाक अपने पास बुला ले, क्योंकि जन्नत तो तूने देनी ही देनी है, अब बस तू करम कर दे। पर थोड़ा सा इनकी तरतीब जिंदगी बन जाए, उसके बाद अलविदा सैयदा पे कांट दिखा सैयदा। फिर बंदा ये मांगता है। वालदा को पित्ते में छोटी पत्थरी है, वालदा को पित्ते में पत्थरी है। ये एक टोटका है पत्थरी का। ये जो पोटे नहीं होते, मुर्गी के पोटे पीले रंग के, छिलका, उसको संगदाना मुर्ग कहते हैं। उसको साफ कर लें, उससे पत्थर कंकर, और अखरोट देसी हों, छोटे छोटे देसी अखरोट, ये दोनों छिलका समेत, अखरोट छिलका समेत पोटे, इन दोनों को बारीक पीस लें। आधा चम्मच दिन में 2-3 दफा इस्तेमाल करें, पथरी निकल जाती। बहुत ताकतवर, बहुत सेहतमंद ये टोटका है। आपके पास भी होंगे, आप भी टोटके लिखें, तजर्बात लिखें, फायदे लिखें। आज का दिन खवातीन के कुछ सवाल थे, बहुत सारे सवाल थे, उन सवालों का मजमुआ निकाला है। मसलन एक ही सवाल के मसलन 10 कागज थे, तो उसको एक सवाल शुमार किया, तो ये आपकी खिदमत में पेश किए हैं। मोहब्बत से रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं। बाकी दिन कितने बचे, और इंशाअल्लाह बरकतें रहमतें पाके जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम।